والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ بابرکت روحانی نورانی وجدانی پرکیف محبتوں اور مسرتوں میں ڈوبی ہوئی محفل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہے، اور جناب بھائی محمد فاروق میمن صاحب اور ان کے صاحبزادگان اہل خانہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کوشش اور کاوش کو سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل عزیزم حافظ محمد عقیل انجم صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے اور پھول پیش کر رہے تھے۔ اللہ ان عقیدتوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت اچھی فرمائے۔ اور آج کی یہ محفل اسٹیج پہ موجود جناب عزیزم میرے محسن میرے استاد بھائی جناب قاری محمد الیاس القادری صاحب دامت قدسیہ تشریف فرما ہیں کہ ساتھ ساتھ نقیب محفل جناب محمد صفدر صاحب جو کہ اپنی کوشش کے مطابق بڑے اچھے انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے، اور اسی دوران رحیم یار خاں سے حضرت پہلے یہیں موجود تھے، قادریہ طیبہ تھورانی گوڑ ٹورنگی ٹاؤن میں ایک مدرسہ ہے، سالہ سال حضرت نے وہاں تدریس کی۔ عالم نبیل استاد العلماء استاد الحفاظ علامہ عبدالرشید صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ جو میرے بھی استاذ گرامی ہیں، حضرت تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ استاد صاحب کی طبیعت بالکل سادہ طبیعت ہے اور بڑے ہی مشفق اور مہربان استاد ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ صفدر بھائی ایک کلام پڑھ رہے تھے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، اس کے چند اشعار سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، پانی بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔
نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ، مل کے پڑھیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ، میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، پڑھیے میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، انہی دونوں منزلوں کی، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، میرے سامنے ہے کعبہ، میرے سامنے ہے کعبہ، اور میرے دل میں ہے مدینہ، پڑھیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ، میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، ارے مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، تو مجھے لے چلو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑا، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑا، میرا ہے کوئی جگہ میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، پڑھیے نہ کلیم کا، سارے آواز نکالو، سینوں سے آواز نکلے، اللہ تمہارے سینے کو مدینہ بنا دے، نہ کلیم کا تصور، یہ نہ سمجھے کہ صابری صاحب ہی حضور کا میلاد پڑھنے آئے ہیں، سب حضور کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں، سب نبی پاک کے میلاد میں اپنا اپنا حصہ ملائیں اور ندائیہ انداز میں پڑھیں، نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسری لگی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو بر گیا
سفینہ. حضرت خالد بن ولید سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ یمامہ ہو رہی ہے، 40,000 مسلمہ کذاب کے سپاہی اور 13,000 صحابہ کرام. گمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور ہر طرف سے نعرہ لگ رہا ہے اللہ اکبر، لیکن چھانٹی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا کہ وہاں تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو، لیکن سر میں جو ٹوپی پہنتے تھے نبی پاک کے منہ مبارک تھی. کہا جب بھی لڑا ہوں نبی پاک کے منہ مبارک کی برکت ہے اللہ نے فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرمائی. آپ بڑے گھبرائے کہ اس طرف بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر، پتہ نہیں چل رہا، تو مدینہ کی طرف منہ کر لیا، مدینہ شریف کی طرف، اور دماغ میں بات ڈالی یہ مشترکہ نعرہ چھوڑو، وہ نعرہ لگاؤ جو حق کا نعرہ ہے، جبکہ اللہ اکبر بھی حق ہے. لیکن ایسا نعرہ تھا یہ مشترک، پتہ نہیں چل رہا. پھر جب لگایا نا ینادو یا محمد یا رسول اللہ، جو نبی والے تھے جو میلاد والے تھے ادھر آ گئے، جو دوسرے تھے وہ ادھر چلے گئے. اس لیے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، کیا ملحدوں کی مرمت کیجئے. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میرے ڈوبنے میں باقی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی. کہا مدد محمد، بولو کہا مدد محمد، تو بر گیا سفینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال تر سینہ. اور یہ شاعر کا شعر کیا وہ کہا ہوا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. شاعر کیا کہتا ہے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم میں، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور. اور مقطع کبھی شکیل دل سے نہ مٹھے خیال احمد، اسی آرزو میں مرنا اور اسی جستجو میں جینا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال تر سینہ. کہ زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، مزید اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ، پڑھیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال تر سینہ. میری آرزو محمد، میرے دوست جو مدینہ. حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا.
قرآن کریم کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ کیا؟ اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے، راتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی، اور 12 مہینے 12 شہرن، یہ 12 مہینے بھی رب کے بنائے ہوئے، اس میں 4 مہینے بھی حرمت والے، اور جمعہ دنوں کا سردار بنایا۔ اسی طرح ایام حج ہیں، فرمایا ماہ رمضان کی مبارک ساتیں، 15ویں شعبان کی مبارک رات ہے۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یاد رکھو دن تہوار سارے رب کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب دن برابر نہیں، سارے مہینے برابر نہیں، اور ساری راتیں بھی برابر نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات وہ رات ہے جس رات کے صدقے یہ 12 مہینے ہمیں نصیب ہوئے، یہ مبارک راتیں ہمیں نصیب ہوئیں۔ اگر حضور جلوہ فرمانا ہوتے تو نہ یہ دن ہوتے نہ یہ راتیں ہوتی، بلکہ نہ یہ روشنائیاں ہوتی نہ یہ باتیں ہوتی، نہ یہ کلام ہوتے نہ یہ محفلیں ہوتی، کہ سب صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، ادھر توجہ کرے، کہ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ تو یہ سب صدقہ ہے نبی پاک کا۔ اب حدیث قدسی بھی ساتھ سن لو، اتنی بار یہ علماء نے بیان کی ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو ہر کو یاد ہونی چاہیے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر اس روایت کو لیا، اہل سنت کے معتبر مستند علماء نے اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اور مصنف عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں، اور مسجد نبوی میں یہ درس حدیث کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے۔ پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنے پائے کا محدث ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب، اے پیارے محبوب، میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا، تجھے تخلیق نہ کرتا تو میں زمینوں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ آسمان نہ بچھائے جاتے، آسمان نہ بنائے جاتے، نہ زمینیں پیدا کی جاتی، اور یہاں تک کہ فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیتی، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ کوئی مجھے رب العالمین کہے، کوئی مجھے پروردگار کہہ کے صدا دے، کوئی مجھے خالق کائنات کہے، جب اس کی مشیت کا ارادہ ہوا اس نے اپنے سراپا اپنے نور کے اوپر خود کی نظر فرمائی اور فرمایا کون یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جا
اللہ کے حبیب فرماتی ہیں میں نور کے قطرے کی صورت میں ظاہر ہوا، فرمایا یدور حیث ما شاء اللہ، رب کو جتنا منظور تھا، جہاں منظور تھا میرا نور اللہ تعالیٰ کے حجابوں میں سیریں کرتا رہا۔ یعنی عبادت عالم نورانیت میں حضور اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال سجدے اور قیام کی حالت میں گزرے۔ نبی پاک نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، محبوب مانگ کیا مانگتے ہو؟ اور حضور نے یہ بات دنیا میں آتے بھی مانگی، معراج میں گئے تو تب بھی مانگی، غار حرا میں رہے تو تب بھی مانگی، اور لامکاں کی منزلوں پہ گئے تو تب بھی مانگی، اور جب آپ اپنے مزار پرانوار میں تشریف لے جا رہے تھے ہونٹ اس وقت بھی ہل رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیے تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگ۔ اللہ کے حبیب عرض کرنے لگے مولا مجھے ایک امت کی طرف تو نبی بنا کے بھیجے گا، ایک امت کا ہادی و رہنما بنا کے بھیجے گا، میں ابھی سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو کہ امتی امتی بے لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا نور ہر دور میں چلتا رہا، حضرت آدم کی پیشانی میں آیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے، دائیں بائیں حضرت کے گھومنے لگے، یہاں تک کہ نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ فرشتے مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، دن رات آگے پیچھے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیارے آدم علیہ السلام یہ دنیاوی لحاظ سے پہلے نبی ہے، دنیاوی لحاظ سے پہلے انسان اور پہلے نبی ہے، اور جن کو اللہ نے علم آدم الاسماء کا تاج عطا فرمایا اور اپنا خلیفۃ الارض جو ہے قرار ٹھہرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلام ہوا رب، اور فرمایا آدم تیری پیشانی میں آخر الزمان نبی کا نور رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں اور محبت پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا، ذوق پیدا ہو گیا، یا اللہ فرشتے تو زیارت کر رہے ہیں، میری پیشانی میں رکھا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے تو دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کی پیشانی سے نور ناخن مبارک کے انگوٹھے میں ظاہر کر دیا گیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ کی زیارت کی تو پتہ چلا حضرت آدم بھی حضور کو نور مانتے ہیں، نور مان کے نور مانگتے ہیں یا اللہ زیارت کرا دے، اور جب زیارت ہوتی ہے تو نبی آدم علیہ السلام جھوم جاتے ہیں، انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، یہ آج تک وہی سنت چلی آ رہی ہے، چاہے وہ اذان میں محمد رسول اللہ سن کے چومے یا ویسے حضور کا نام آئے تب چومے یا ویسے تعظیم کرے۔ فرمایا جس نے تعظیم کی ہے نور کی یا نبی کے نام کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے۔ فرمایا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اور محمد دیا، سب پڑھیں صلی اللہ، میرے
آقا نے فرمایا صفدر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ وہ میرے سے تصحیح کرا رہے تھے، واقعہ یہ حدیث ہے، بالکل حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام آ جائے میرے اوپر درود نہ پڑے، فرمایا راغبہ انفہ، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، رگڑی جائے، خاک ہی خاک رہے منہ کے اوپر اس کے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، محمد دیا حق نے اس میں گرامی، ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی، وسیلہ رومی وظیفہ جامی، یہی نام ہے یاد ہوتا رہے گا۔ پھر میرے نبی کا نور حضرت شیز کی پیشانی میں آیا، مختلف انبیاء علیہ السلام کی، فرمایا جبینوں میں منتقل ہوتا رہا۔ خود میرے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور انبیاء کی جبینوں میں آتا رہا، ایک فرمایا پوچھ سے دوسری پوچھ کی طرف، ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف میرا نور منتقل۔ میاں نور تو اسی کو ملتا ہے جو نور مانے، جو مانتا نہیں اس کی طرف آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ تو پتہ چلا نبی کی جد میں سارے ہی نورانی ہیں۔ آپ کے اباؤ ابھی میں وہ سلسلہ نہیں چھیڑا، وہ جو چھیڑوں تو اس میں گھنٹوں گزر جائیں، یہ تو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹی، یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، ٹائم گزر جائے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جد میں سارے ہی، بولو سارے ہی، اور ذرا شرماؤ نہیں، سارے ہی سارے ہی پاک ہیں، سارے ہی نورانی ہے۔ تو پتہ چلا حضرت سیدنا عبداللہ بھی نورانی ہے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ بھی نورانی ہے۔ اور یاد رکھو یہ نور اس کو ملتا ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، جو اللہ پہ ایمان لائے۔ فرمایا جو ایمان نہیں لاتا وہ تو ہے ہی بدبخت۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ سے سنو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جسے رب نور دینا چاہتا ہے، جسے رب ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے راہ مستقیم کے اوپر لگانا چاہتا ہے، ان کے بارے میں رب خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے نکال کے نورانیت کی طرف لے آتا ہے، کفر کے اندھیروں سے نکال لیتا ہے۔ اور انبیاء تو وہ ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، مرسلین تو ایسے ہیں معصوم عن الخطا ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا اونچی بات سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آپ نے سبحان اللہ کمزور کہی نا تو پھر میں 2 گھنٹے کھینچوں گا، یہ ذہن میں رکھنا، ذرا کہتے رہیے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکالتا ہے، نورانیت دے دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا کافروں کا کام کیا ہے، کافروں کی نشانی کیا ہے، بدعقیدہ کی نشانی کیا ہے؟ وہ تو نور سے شیطان اور اس کے ذریت، وہ نور سے ظلمات کی طرف لاتے ہیں۔ کہ نور اچھی چیز نہیں ہے، اندھیرے میں ہی رہو، بیڑا غرق ہو جائے تو اڈا، اندھیرے چی رہو۔ اور جو نورانی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پھاتے ہیں سب پانے والے۔ تاجدار بریلی نے کہا، میں نے نہیں کہا ہے، اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہوئے اس ذوق شوق کا زور لگاؤ۔ چمک تجھ سے پھاتے
سب کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے یقینہ رکھ کے پڑھو انشاءاللہ دل چمک جائے گا دل نورانی ہو جائے گا جب نورانی ہو گیا تو قبر بھی نورانی حشر بھی نورانی چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے سب پڑھے میرے چشمے عالم سے اب بات تو چل رہی ہے لیکن ایک نکتہ یاد آ گیا سنو حضرت اسید بن حضیر اسید بن مرقات کی شرح کے اندر لکھا ہے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہ ہے باب المعجزات باب المعجزات کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشر دو صحابی ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے ایک نے نماز کے مسئلے پوچھنے تھے ایک نے حج کا مسئلہ پوچھنا تھا آ گئے جب بیٹھے حضور کی بارگاہ میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حضور کی صحبت اور قربت نصیب ہوتی ہے اللہ اللہ اور ایسے خوش نصیب آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ ان سے راضی وہ اپنے رب سے راضی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو یا تم سوال کرو گے یا رسول اللہ جب آپ بتا دیں تو اور زیادہ بہتر ہے میرے آقا نے فرمایا بھئی فلاں نماز کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے اور فلاں حج کے مسئلے یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے ہم یہی سوچ کے آئے تھے کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے فرمایا کہ ہمارے دماغوں میں جو باتیں آتی ہیں مصطفیٰ جانے جانا وہ بھی جانتے ہیں جو سوچ کے آتے ہیں حضور وہ بھی جانتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی ہلکی سی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ امام بصیری اس کی لہر میں آتے ہیں اور سرکار دو عالم کے علم کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں فرمایا عرش و کرسی لوح و محفوظ یہ سب آپ کے علم کے سامنے قطرے کی حقیقت ہے آپ کے علم کے قطرے کا ایک حصہ ہے تو نبی پاک جانتے ہیں رات دیر ہو گئی باتیں کرتے ہوئے رات کافی گزر گئی پھر حضور نے اجازت دی جاؤ بھی ہوں اپنے گھر میں جاؤ اپنے گھر تو ان کے ایک کے ہاتھ میں لکڑی تھی چھڑی جس کو لکڑی بھی کہتے سوٹی کہتے ہیں پنجابی کے اندر ہے وہ حضور کی بارگاہ سے نکلے تو روشن ہو گئی جب روشن کیونکہ نور مانگتے تھے نور والے کی صحبت میں بیٹھے تھے جب نکلے تو لکڑیاں روشن ہو گئی تو فرمایا جہاں لکڑیاں روشن ہو جائے دل کتنے روشن ہوتے ہوں گے کہ جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام صحابہ کرام صبر کرتے رہے رات کی تاریکی میں وہ چھوٹی وہ لکڑی روشنی پھیلاتی رہی ایک کا گھر آ گیا دوسرے کا بھی دور تھا کہنے لگے تو آپ کا تو آ گیا کہا اپنی چھڑی میری چھڑی کے ساتھ لگا جب لگائی تو وہ بھی روشن ہو گئی وہ بھی جب تک پی ایم ٹی سے رابطہ نہ کیا جائے نا تو لائٹ آتی نہیں ہے اور یہاں کنیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سنیو تمہیں مبارک ہو وہ تمہارے دل جو روشن ہے نا تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ روضہ رسول سے باریک باریک جیسے یہ موبائل کا آج کل تو واضح کر دیا نا لہر اٹھتی ہے رابطہ ہو جاتا ہے پر میں باریک باریک تاریں ہر عاشق کے دل میں آ رہی ہیں ہر عاشق کے دل میں آ رہی ہیں اور یہ طرف یہ پھڑک یہ سوچ یہ گداز یہ عشق یہ آنسو کا بہانہ حضور کا کرم ہے نبی پاک کا
کرم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا نبی پاک کا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں بھی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں ہوتا ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی طرف آ گیا۔ یہ وہاں سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا، اور جس کی پیشانی میں آتا رہا اس کے مقدر جگاتا رہا، اس کی بگڑیاں بناتا رہا، اس کے کام سنورتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہو گئی، یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی، کلیم اللہ سے رب کو دور پہ ہم کلام ہو گیا، اسماعیل ذبیح اللہ کے فدیے میں دمبا آ گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل گیا، عیسیٰ روح اللہ حواریوں کے شر سے بچ گئے۔ فرمایا کہ وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو کعبے کا طواف کرتے تھے، آواز آتی تھی، بت گر جاتے تھے، اے عبداللہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر آخر الزمان نبی کا نور ہے۔ نبی پاک علیہ یا رسول اللہ۔ بھائی ایک ایک کر کے نعرہ لگائیں، کٹھے نہ لگائیں، ایک ایک لگائیں تاکہ سب جواب دیں، شروع سے لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، اور جو عاشق سچا بیٹھا ہوا ہے سارے ہی ویسے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ پاک لے جائے اور وہاں میلاد پڑھنا اللہ نصیب کرے۔ سب آپ کے ساتھ ہی چلیں، ماشاءاللہ سب چلیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ظاہر ابھی جو مہنگائی ہو گئی ہے بیڑا گرک ہی ہو گیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کا صدقہ، حکمران بھی اللہ اچھے دے، دیندار، اور دعا کرو اللہ اس وطن کے اندر، ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو جاری و ساری فرما دے۔ ویسے ہی میرے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فرما گئے ہیں، لوگوں گھبرانا نہیں، سنیو، یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، غلبہ اسلام کی صدی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پوری روئے زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ ہوگا، اسلام پھیل جائے گا۔ اللہ نبی کے میلاد کا صدقہ اللہ دیندار حکمران عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں نبی کا نور آیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ جدھر سے گزرتے مبارک بادیاں پیش ہوتی، یہاں تک کہ نبی پاک کا نور حضرت آمنہ کے اندر آ گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میں نور مصطفیٰ سے امید سے ہو گئی تو مجھے اپنے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں کوئی میرے بدن میں اللہ اللہ کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام ماں کے بدن میں گئے تو تب بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اس پہ قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور آخر وہ سعادتوں بری، وہ رحمتوں بری گھڑیاں آ پہنچی کہ جب نبیوں کے امام کی آمد کا وقت قریب آ گیا۔ آپ فرماتی ہیں وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے، وہ 12 وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، یہ اللہ کے دن یہی ہیں، وہ 12 ربیع الاول کا دن بھی برکت والا، وہ رات بھی برکت والی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان اور امام حلبی سیرہ حلبیہ کے اندر بڑی پتہ کی بات، اور پہلی بار آج کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی حافظ شاہ زیب نے تلاوت کی تھی نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا کہ مجھے دن کی قسم ہے، دن کی چاش کی قسم فرمایا، لیکن صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں دن سے مراد آپ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول ہی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور جب رات چھا جائے، جب رات
امام علوی کہتے ہیں میں نے تو اس سے یہی مطلب لیا ہے وہ 12 کی رات ہے۔ عاشقوں نے کیسے کیسے منظر کشی کی ہے، کیسے کیسے تصورات اور قرآن کریم کی تفسیروں کے نکتے دانی کرتے ہوئے، نکات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ ایسی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا نکتہ ملے جس میں شان مصطفیٰ کا اظہار ہو جائے، نبی پاک کی عظمتوں کا ذکر ہو جائے۔ فرماتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے، اگر یہ رات نہ ہوتی تو میرے بزرگوں کوئی رات نہ ہوتی، اگر یہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا۔ اور یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے تقریباً 7 اقوال لکھے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر، مختصر 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، یہ سارے اقوال لکھنے کے بعد کہتے ہیں جی لوگ اکثر لوگوں کو بہکاتے ہیں جی یہ 8 کو ہے، کوئی کہتا ہے جی 2 کو ہے، کوئی کہتا ہے 17 کو ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد پوری بات نہیں بتاتے۔ پوری بات کون بتائے گا؟ بتائیں گے تو خود پھنسیں گے، اپنے دامن میں خود سے یاد آ گیا ہے تو پوری نہیں بتاتے، بس ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی ادھر سے بات نہیں ادھر سے، اور ساری جوڑ توڑ جو ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ نبی کا میلاد نہ کریں۔ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے نا، نصیب چمکے ہیں فرچیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو عاشق تو خوشیاں مناتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا دماغ ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور عاشق کہتے ہیں سب چھوڑو، ذکر مصطفیٰ سے رشتہ جوڑو، حضور کا ذکر کرو۔ میاں اعلیٰ حضرت نے سارے اقوال لکھنے کے بعد کہا میں تو اہل مکہ کے عمل کو ہی اچھا جانتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل مکہ 12 ہی کو نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور اہل مدینہ کو بھی یہی دیکھا ہے، اور خود شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا میلاد منانا باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت ہے۔ اور وہابیوں کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ نے کہا یہ میلاد منانا اگر اس وجہ سے کہ نبی کی تعظیم کی وجہ سے ہو، نبی کی، تو یہ عمل اپنانا باعث اجر و ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے مولود العروس، اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ کہا جہاں حضور کے میلاد کی محفل ہوتی ہے اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اس میں رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور مناتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں، مل کے پڑے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ عاشقوں نے کیا کیا تصور باندھے ہیں، کیا کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا 12 ربیع الاول کی رات ہے، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں اکیلی تھی، اچانک دیکھا کہ آسمان سے تائیاں نازل ہوئی، دو تائیں ہو گئی، دو بائیں ہو گئی۔ پھر آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان نورانی چادریں بچھا دی گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے پیاس لگی، پیالہ پانی کا پیش کیا گیا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہ میں نے پیا تو میری ساری گھبراہٹیں جاتی رہی۔ امی جان فرماتی ہیں میں نے گھر کے اندر لیٹے لیٹے میں نے شام کو دیکھ لیا، کیسو کسرا کو دیکھ لیا۔ اور آج حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، باپ تو بڑا بدبخت گزرا ہے ابو جہل، عمر بن شام، لیکن خدا کی شان ہے اللہ ایسے گھروں سے بھی چراغ نبوت کے فیض سے روشن کر دیتا ہے کہ باپ اگر کافر ہو تو بیٹا عاشق رسول ہو جائے۔
یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یفعل اللہ ما یشاء. ما یرید بھی ہے اللہ جو چاہتا ہے جیسا ارادہ چاہتا ہے حکم صادر فرما دیتا ہے. تو رب ایسا بھی کرتا ہے کہ پورے گھر کا گھر ہی نبی کا میلاد منانے والا. فاروق بھائی کو دیکھ لو، خود تو ہے ہی ہیں، بیٹے اس سے آگے بڑھ کے ہے نبی پاک کا میلاد. جبکہ یہ اس وقت ان کی پتہ ہے کیا کنڈیشن ہے؟ بانجے ہیں آپ کے، وہ بانجے ہیں عبد الوحید ہاسپٹل میں. اللہ اس نوجوان کو صحت عطا فرمائے. ابھی کہہ رہے ہیں کافی عرصے بعد ابھی انگلیاں انہوں نے ہلائی ہیں، 2 انگلیاں. دعا کرو نبی کے میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوش عطا فرمائے، حواس عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائی. کتنا بڑا جگرا ہے، حوصلہ ہے، اتنی آزمائش میں ہے پھر بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کا صدقہ اللہ نوجوان کو صحت عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فیصلہ 7 صفحہ نمبر 13 کے اوپر لکھتے ہیں، حاجی صاحب بڑے بڑے یہ لوگ ان کے مرید ہیں جب بعد میں جن کا عقیدہ خراب ہو گیا. حاجی صاحب کہتے ہیں میلاد شریف کو بیسے برکت سمجھتا ہوں. مکہ میں خود حضور کی جائے پیدائش پہ حاضر ہوا، میں نے قیام بھی کیا، میلاد میں شرکت بھی کی، لنگر بھی کھایا، بڑی میں نے لذت محسوس کی ہے، مجھے بڑی لذت ملی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں خرج من نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا. شام کے محلات بھی دیکھ لیے، کیسو کسرا کے محلات کے اندر دراڑیں پڑ گئی، فارس کا آتش کدہ ایک دم بجھ گیا، بحیرے ساغا ایک دم خشک ہو گیا. نبی پاک کی ولادت ہوئی، حضور دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے. فرمایا 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا گئے. 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے، بولو 400. اختتام کی طرف آ رہا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا. 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا گئے. ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے، بولو ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے. کیا باتیں کریں؟ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے. پہلے آئے ہوئے جن کے پیچھے کھڑے، ابن مریم بھی جن کی خبر دے گئے، اور سب کہہ رہے تھے مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے. امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہے. اور مسلمانہ غور کر، نبی کے عاشقہ غور کر، تیرے گھر بھی بیٹی آتی ہے، بیٹا آتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے ارے کوئی علم ہے، لیکن جب نور والا نبی آیا تو نور ہی نکلا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں جب نبی پاک کی ولادت ہوئی ساری زمین نور علی نور ہو گئی. ساری زمین نور علی، ساری زمین بولو ساری زمین نور علی نور ہو گئی. اس لیے کہ ہم نور کو مانتے ہیں، مانتے ہیں. کبھی کون کہتی ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے پارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے پارا نور کا. اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھیلا نور کا. اور مست بو میں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ، بولو مست بو میں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ. نور
میرے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آئے، حضور نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، فرمایا ہونٹ ہل رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ گناہگار امت کو بخش دے۔ لفظ امتی بتا رہے آنے والا اللہ کا نبی ہے۔ آدھا کہتے ہیں پہلے سجدے پہ رو دے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی ناو کٹی ہوئی ہے، نبی ناو بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مور نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ہے، لمحہ مبارک کھل رہے ہیں۔ فرمایا کہ نبی آیا تو نور آیا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کی دیواریں کچھ تھوڑی سی ان کی دیواریں بھری ہوئی تھی، مرمت کرنے کے لیے بیٹوں کو لے کے گیا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ یہ کعبہ حجرہ آمنہ کی طرف جھکنے لگا، حجرہ آمنہ کی طرف۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری غیبت تھی کہ ہر بت ہر طرح کے گر گیا، تیری غیبت تھی کہ ہر بت ہر طرح کے گر گیا۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، نبی کے میلاد کو منایا کرو، حضور کا ذکر کیا کرو۔ ابھی اور بھی نعت خواں بھی ابھی آ گئے ہیں تو ایک دو نعتیں ہوگی۔ میں تو چاہتا تھا استاد صاحب آئے ہوئے ہیں کچھ 10-15 منٹ حضرت کو بھی دیے جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حمزہ معروف صاحب ہیں، حضرت صاحب رحیم یار خان سے تشریف لائیں اور میری دعوت پہ آئیں، تو بڑی محبت ہے۔ تو میں استاد گرامی کی خدمت میں انشاءاللہ نعتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، علماء کا بیان جو ہے اس پہ غور و فکر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ علماء کو سنا کرو۔ نعت خوانی بڑی اچھی چیز ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں خوش لحان نعت خوانوں سے حضور کی نعتیں سنا کرو، عشق رسول بڑھ جاتا ہے، نبی پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ تو حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت صاحب تشریف لائیں، علامہ استاد العلماء علامہ عبدالرشید صاحب قادری زیدہ مجد الکریم، اور اپنے ملفوظات سے حضرت کی جیسی طبیعت ہے، ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں، کیونکہ دور دور سے حضرات آئے ہوئے، ہم زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اتنے عاشق آئے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، جدھر دیکھو حضور کے دیوار، ادھر بھی کمرے کے اندر بھی، تو ماشاءاللہ پچھلے سال سے اس سال اور، جبکہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی عاشق لوگ اس پرواہ نہیں کرتے، اور جس طرح یہاں اکٹھے ہو نا، ایسے فجر کی نماز میں بھی اکٹھے ہوا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں سننے بریلوی حلوہ مانڈا کھانے کے لیے پیدا ہوئے، نمازیں نہیں پڑھتی، نمازیں پڑھا کرو، مسجدوں کو بھرو، ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ مسجدیں بھر جائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے، نماز الدین، دین کا ستون ہے۔ تو نمازیں بھی پڑھنی ہے، 12 ربیع الاول کو جلوسوں میں شرکت کرنی ہے، ہو سکے تو یہ ہماری عید ہے، بلکہ تمام عیدوں کی عید ہے، نئے جوڑے پہنیں اور غسل کریں اس دن، اور شکرانہ نفل بھی ادا کریں، اور جب روڑوں پہ آئے تو درود و سلام ہو، اور جس کو اللہ سعادت دے وہ روزہ بھی رکھے، کیونکہ نبی پاک اس دن خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے میلاد کے دن کو روزہ رکھ کے منایا۔ اور لائٹنگ بھی کریں، جھنڈے بھی جھنڈیاں، لیکن چوری کی لائٹ نہیں، ویسے بھی کیسی والے اتنے بل بھیج رہے ہیں، اور اب تو ویسے ہی وہ پکڑ رہے ہیں، کنڈا سسٹم ہی جا رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی ایسا عمل نہ کرو، یہ اوپر سے جو پھینکتے ہیں پاپڑ اور ٹافیاں، یہ نہ پھینکو، یہ رزق کی توہین ہے، یہ کام نہ کیا کرو۔ اور خواتین کو گھر میں ہی رہنا بہتر ہے، یہ بھی اللہ کی بندیاں نکل کے آ جاتی ہیں، وہ عاشق جا رہے ہوتے جلوسوں میں اور بے پردگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر زیادہ دھیان بڑھتا ہے، کیونکہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ لیکن غیر محرم پہ نظر ڈالنا بھی منع ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ بہرحال خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں، لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے میلاد کا انتظام آج ہمارے علاقے میں ہوا ہے، ماشاء سینکڑوں خواتین تھی،
تو یہ بھی رواج ہونا چاہیے۔ بہرحال پر منظم طریقے سے درود شریف پڑھتے ہوئے، نبی پاک کی نعتیں پڑھتے ہوئے، یہ نہیں میلاد کے دن ہم نمازیں ہی نہ پڑھیں، جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز